بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ چائنا نے بھی انوار الحق کاکڑ کو مبارکباد دے ڈالی۔ یوکرین کے فوجی وسائل تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ روس۔ امریکہ نے پاکستان کو جدید اسلحے کی فراہمی کی حامی بھر لی۔ جرنیلوں اور افسران کی ترقیوں کی منظوری، امریکہ میں ایک خطرناک صورتحال۔ عمران خان کو شاہ محمود قریشی پر زیادہ بھروسہ کیوں نہیں؟ عمران خان کے خلاف سائفر گمشدگی کا مقدمہ درج۔ پرویز الہی کو کیوں بار بار گرفتار کیا جا رہا ہے؟ سپریم کورٹ۔ اب تک یوکرین میں 1.5 لاکھ سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں۔ امریکہ۔ کینسر اب خطرناک مرض نہیں رہا، تحقیق۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ چائنا نے کہا ہے کہ سی پیک اور پاکستان سے دوستی سبوتاژ کرنے کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ چین تخریب کاری کے خطرات سے نمٹنے اور پاکستان کے ساتھ مشترکہ حفاظتی اقدامات اور پاکستان میں چینی شہریوں اور اداروں اور منصوبوں کی مؤثر سلامتی کے لیے کام جاری رکھے گا۔ چائنا نے انوار الحق کاکڑ کو مبارکباد بھی دی ہے۔ بین الاقوامی حالات جیسے بھی ہوں اور پاکستان کے اندرونی حالات تبدیل ہو سکتے ہیں، لیکن چائنا اور پاکستان کے درمیان آہنی دوستی ہمیشہ مضبوط رہے گی اور کبھی نہیں توڑی جا سکے گی۔ چائنا پاکستان کمیونٹی کی تعمیر، دونوں ممالک دو اطراف کے عوام کے مزید فائدے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ روس نے کہا ہے کہ یوکرین کے فوجی وسائل تقریباً ختم ہو چکے ہیں، جبکہ یوکرین کی مسلح افواج اپنے کھوئے ہوئے علاقوں کو آزاد کرانے کے لیے سخت جوابی کارروائی کر رہی ہے۔ مغرب کی جانب سے جامع امداد مہیا ہونے کے باوجود یوکرین کی مسلح افواج نتائج حاصل کرنے سے قاصر ہے۔ جھڑپوں اور لڑائی کے ابتدائی نتائج ظاہر کرتے ہیں کہ یوکرین کے فوجی وسائل تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ مغربی ہتھیاروں کے بارے میں کچھ بھی انوکھا نہیں ہے، اور یہ کہ وہ میدان جنگ میں روسی ہتھیاروں سے غیر محفوظ نہیں ہیں۔ یوکرین نے جون میں اپنے طویل عرصے سے متوقع جوابی حملے کا آغاز کیا تھا، لیکن اس نے سخت لڑائی کا اعتراف کیا ہے، جبکہ اس کی مسلح افواج سخت مضبوط روسی پوزیشنوں کو توڑنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ یوکرین نے اپنے مشرق میں واقع جنگ زدہ شہر بخموت کے ارد گرد کامیابی کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ روس نے خرکیف میں واقع ایک قصبے کے ارد گرد پیش قدمی کا دعویٰ کیا ہے۔ روس نے بین الاقوامی سلامتی کے بارے میں ماسکو میں منعقدہ کانفرنس میں 100 سے زیادہ ممالک کے نمائندوں کو شرکت کی دعوت دی ہے، لیکن مغربی ممالک کو اس میں مدعو نہیں کیا گیا۔ امریکہ نے پاکستان کو جدید اسلحے کی فراہمی پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ پاکستان نے امریکہ سے کہا ہے کہ تخریب کاروں کے خلاف پاکستانی فورسز کی طاقت بڑھانے کی ضرورت ہے۔ امریکہ نے پاکستان کو جدید اسلحہ اور کمیونیکیشن فراہم کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ افغانستان میں امریکہ کا چھوڑا ہوا $7 ارب کا اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ افغانستان سے آج پاکستان پر حملے ہو رہے ہیں، کل دیگر پڑوسی ممالک پر بھی ہو سکتے ہیں۔ جدید اسلحہ تنظیموں کے ہاتھ لگ چکا ہے۔ جدید اسلحے سے لیس تخریب کاروں کے مقابلے کے لیے پاکستان کو جدید ہتھیار چاہیے، جس کے لیے امریکہ سے مذاکرات کا سلسلہ جاری تھا۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ IMF کے مشکل امتحان میں بھی امریکہ نے پاکستان کی مدد کی۔ امریکہ نے پاکستان کی حالیہ معاشی بحران میں بے انتہا مدد کی۔ امریکہ نے نہ صرف سیلاب متاثرین کی مدد کی، بلکہ برطانیہ، فرانس، جرمنی، جاپان اور دیگر ممالک کو پاکستان کی مدد پر آمادہ کیا۔ امریکہ نے کبھی پاکستان کو سی پیک چھوڑنے کا نہیں کہا۔ پاکستان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ نے پاک چین تعلقات پر کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ سی پیک اس وقت شروع ہوا جب دوسرے ممالک اس میں آمادہ نہیں تھے۔
امریکہ کے سیکرٹری ڈیفنس لائیڈ آسٹن نے ریپبلکن کے رویے پر تنقید کرتے ہوئے پینٹاگون میں تقرریوں کو روکنے کو ایک بے مثال واقعہ قرار دیا۔ لائیڈ آسٹن نے امریکی بحریہ کے کمانڈر مائک کی الوداعی تقریب میں بحری افواج اور کور کمانڈر کی تقرری کو نہ کیے جانے کے حوالے سے بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج سے امریکی محکمہ دفاع کی تاریخ میں پہلی بار 3 فوجی محکموں کو اس اجتماعی رکاوٹ کی وجہ سے سینٹ سے منظور شدہ لیڈروں کے بغیر اپنی سرگرمیاں جاری رکھنا ہوں گی۔ 300 سے زائد جرنیلوں اور افسران کی ترقیوں کی منظوری سینٹ میں منتظر ہونے کا ذکر کرنے والے لائیڈ آسٹن نے بتایا کہ یہ پہلے کبھی نہ دیکھی گئی اور یہ ایک خطرناک صورتحال ہے۔ اس سے امریکہ کی فوجی تیاریوں کو نقصان پہنچتا ہے، یہ ہمارے لیے اپنے بہترین افسران کو برقرار رکھنا مشکل بنا دیتا ہے اور بہت سے فوجی خاندانوں کی زندگی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ عمران خان کو شاہ محمود قریشی پر زیادہ بھروسہ نہیں ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی ملک کا وزیر اعظم بننے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ایک صحافی بدھ کے روز عمران خان کے ایک قریبی دوست سے ملا اور انہوں نے صحافی کو بتایا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پارٹی شاہ محمود قریشی کے حوالے نہیں کی جا سکتی۔ شاہ محمود قریشی کے ذریعے عمران خان کو پیغام بھیجا گیا کہ وہ پاکستان چھوڑ کر کسی اور ملک چلا جائے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ عمران خان شاہ محمود پر زیادہ اعتماد نہیں کرتے، بلکہ جب رہا ہو کہ وہ آئے تو کہا کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا ہے۔ وزیر آباد میں جلسے کے دوران گولی لگنے کے بعد عمران خان ذہنی طور پر جیل جانے کے لیے تیار تھے۔ انہیں معلوم ہے کہ انہیں 2 سے 3 سال تک جیل ہو سکتی ہے۔ فرح گوگی نے سابق خاتون اول بشرا بی بی کو دھوکہ دیا، جس کی وجہ سے وہ ان سے ناراض ہیں، تاہم ان کے درمیان فون پر بات چیت جاری ہے۔ فرح اور اس کے شوہر نے بدعنوانی کے ذریعے بھاری رقم حاصل کی، جس کا علم بشرا بی بی کو بعد میں ہوا۔ بشرا بی بی اور عمران خان ایک دوسرے سے گہری محبت کرتے ہیں اور وہ اپنے شوہر سے زیادہ بہادری کے ساتھ جیل کا سامنا کریں گی۔ عمران خان نے اپنے قریبی دوستوں کو بھی ہدایت کی ہے کہ وہ ان کی اہلیہ بشرا بی بی کا خیال رکھیں۔ عمران خان سب سے زیادہ اعتماد اسد عمر پر کرتے تھے، ان کے جانے کا دکھ سب سے زیادہ ہوا۔ توقع نہ تھی اور عمران خان بری طرح مایوس ہوئے۔ اسی طرح خان صاحب کو اس وقت دکھ ہوا جب عامر کیانی نے ان سے اور ان کی پی ٹی آئی سے علیحدگی اختیار کی۔ عمران خان کے خلاف سائفر گمشدگی کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمے میں سائفر گمشدگی سے متعلق سنگین دفعات شامل کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان انکوائری میں پیش ہونے کے لیے ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر پہنچ گئے۔ جوائنٹ انکوائری ٹیم نے اعظم خان کو طلب کر رکھا تھا۔ یاد رہے دوستو کہ ایک ہفتہ قبل امریکی میڈیا نے عمران خان کی حکومت سے متعلق مشہور زمانہ سائفر کو افشا کیا تھا، جس کے متن کو شائع کرتے ہوئے خبر میں لکھا کہ اس سائفر سے عمران خان کی حکومت کو گرانے کے پیچھے امریکی دباؤ کار فرما نظر آتا ہے، کیونکہ امریکی سفارتکار نے یہ بیان دیا تھا کہ اگر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو پاکستان کا سب کچھ معاف کر دیا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اگر آئندہ سماعت تک ہائی کورٹ نے فیصلہ نہ کیا تو سنگل بینچ کا فیصلہ بحال ہو جائے گا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ ایک دوسرے کے خلاف مقدمہ بازی اچھی روایت نہیں ہے۔ عدالتوں کو ملوث کرنے کی بجائے آپس میں مل بیٹھ کر بات چیت سے مسائل کو حل کریں۔ پرویز الہی کی ایک مقدمے میں ضمانت منظور ہوتی ہے، دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ ایک شخص مقدمے میں سامنا کرنے کے لیے خود پیش ہو رہا ہے، کیوں بار بار گرفتاری کی جا رہی ہے؟ پتہ نہیں حکومت ایک ہی ملزم کو بار بار گرفتار کر کے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے۔ پنجاب حکومت کے وکیل نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کو از خود نوٹس لینے کا اختیار نہیں تھا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ آپ کے پاس مقدمات پہ مقدمات درج کرنے کے لیے از خود نوٹس کا اختیار حاصل ہے، لیکن عدالتوں کے پاس نہیں۔
جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ یہ کیس ایک شخص کی آزادی کا معاملہ ہے، کسی شہر کی آزادی سلب کرنا غیر آئینی ہے، 1 منٹ کے لیے بھی آزادی چھیننا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ 10 سال پرانے مقدمات میں بھی پرویز الہی کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ جب تک آپ خود کچھ نہیں کریں گے یہ تو چلتا رہے گا، یہ سب تو آپ لوگ کرتے رہتے ہو، بہتر ہوگا کہ ہم سب اپنا قبلہ درست کر لیں۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ جنگ کے آغاز سے اب تک یوکرین میں 1.5 لاکھ سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں۔ حکام اور تجزیہ نگاروں کے اندازوں سے پتہ چلتا ہے کہ یوکرین میں 1.5 سال سے جاری جنگ کے دوران اس ملک میں 1.5 لاکھ سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں، جبکہ بے گھر ہونے کی شرح بھی روز بروز بڑھ رہی ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ دی ہے کہ یوکرین کے جوابی حملوں میں زیادہ ہلاکتوں کی وجہ سے سروس سے فرار ہونے کی کوشش کرنے والے یوکرینی باشندوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ چیزیں کیفیاں یوکرین معاشرے کی گہرائیوں میں داخل ہو چکی ہے۔ یوکرینی فوج نے 4 جون کو اپنی بہت زیادہ تشہیر شدہ جوابی کارروائی کا آغاز کیا تھا۔ مغرب کی طرف سے یوکرین کو فراہم کردہ سامان کے سیلاب کے باوجود یہ ملک روس کے خلاف خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکا اور اسے بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ مغربی حکام اور تجزیہ کاروں کے اندازوں کے حوالہ دیتے ہوئے امریکی اخبار نے اطلاع دی ہے کہ اب تک 1.5 لاکھ سے زیادہ یوکرینی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق یوکرین کی مسلح افواج کی اموات کی وجہ سے بھرتی کی اہمیت بڑھ گئی ہے، لیکن اب ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ افسران نے انہیں فرار ہونے کی اجازت دینے کے لیے رشوت لی ہے یا رشوت لے رہے ہیں۔ اگرچہ کینسر ایک خطرناک بیماری ہے اور اس کی کچھ اقسام ایسی ہیں جن کا صحیح وقت پر صحیح علاج نہ کیا جائے تو موت کا سبب بن سکتا ہے، تاہم یہ اتنا بھی خطرناک نہیں جتنا معاشرے میں اس سے متعلق غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، جیسا کہ کینسر موت ہے۔ کینسر کا مطلب لازمی موت نہیں ہے۔ دہائیوں قبل یہ دعویٰ درست ہو سکتا تھا، تاہم سائنس اور طبی شعبے میں جدید ترقیاتی پیش رفت کے سبب کینسر سے صحت یابی کی شرح کافی حد تک بڑھ چکی ہے۔ جنوری 2019 میں ایک اندازے کے مطابق صرف امریکہ میں 16.9 ملین افراد کینسر سے صحت یاب ہوئے، جبکہ برطانیہ میں کینسر سے مکمل شفا یابی کی شرح پچھلے 40 سالوں میں 2 گنی ہو چکی ہے۔ کینسر متعدی ہے، یہ بھی ایک وہم ہے۔ کینسر میں مبتلا شخص اپنی بیماری کو دوسروں تک نہیں پھیلا سکتا۔ آج تک اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور آج تک معتبر ذرائع سے اس بات کا بھی کوئی ثبوت نہیں مل پایا ہے کہ مصنوعی مٹھاس کینسر کے خطرے کو بڑھاتی ہے۔ کینسر کا مرض دوبارہ ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب دوستو یہ ہے کہ خوش قسمتی سے ہم سب کے لیے یہ بات کہ کینسر واپس آ جاتا ہے محض وہم ہے۔ کینسر کے موجودہ علاج اس حد تک ترقی کر چکے ہیں جہاں کینسر کا علاج یعنی ایسے علاج جو کینسر کو مکمل طور پر ختم کر دیں مسلسل بہتر ہو رہے ہیں۔ کینسر لا علاج ہے، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کچھ کینسر جیسے مثانوں اور گلے کے کینسر میں 60% تک شفا یابی کی شرح ہوتی ہے، اور دوسرے کینسر کی بھی شرح علاج 50% ہے۔ ایسی متعدد علامات ہوتی ہیں جنہیں ہم معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، جو کہ در حقیقت ظاہر کر رہی ہوتی ہیں کہ جسم کے اندر سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا۔ ایسی ہی چند علامات کے بارے میں جانیے جو آپ کو کسی سنگین مرض سے بچانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ مثلاً ہونٹوں کا پھٹنا یا کریکس۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا موسم کی شدت کی وجہ سے ہو، مگر ہونٹوں کا پھٹنا خاص طور پر کونوں سے در حقیقت یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے اندر وٹامن B12 کی کمی ہے، یعنی B12 کی کمی ہے۔ اس وٹامن کی کمی متعدد طبی مسائل جیسے خون کی کمی کے مرض کا سبب بنتی ہے۔ اس وٹامن کی کمی سے قبل از وقت آگاہ ہو کر آپ خود کو کافی مسائل سے بچا سکتے ہیں۔ جسمانی قد یا قامت میں کمی۔ سننے میں ہو سکتا ہے کہ عجیب لگے، مگر عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارا قد گھٹنے لگتا ہے۔
مگر اس کی رفتار میں تیزی اس بات کی طرف اشارہ ہوتی ہے کہ آپ کی ہڈیوں میں کچھ خرابی ضرور ہے۔ ہڈیوں کے امراض کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی وقت فریکچر کا خطرہ گرنے کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے، تو اس کی قبل از وقت شناخت سے ہمیں اپنی غذا تبدیل کر کے صورتحال کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈ یا سردی لگتے رہنا۔ اگر آپ کو کچھ زیادہ ہی سردی لگتی ہے تو یہ اس بات کا اندیہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے جسمانی دفاعی نظام کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ علامت وٹامن سی کی کمی یا کسی کورونا کے حملے کی نشانی بھی ہو سکتی ہے، جس سے اگر آپ آگاہ نہ ہوں تو ایسی صورت میں ایک خون کے ٹیسٹ کے ذریعے خود کو مسائل سے قبل از وقت بچا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو بار بار جلد میں خارش یا کسی اور قسم کے مسئلے کا سامنا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الرجی کا رد عمل ہے، یا آپ کا جسم آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ بہت زیادہ تناؤ کا شکار ہیں اور حالات کو سست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری جلد جسم کا سب سے اہم عضو ہوتا ہے، اس لیے اس کی بات سننا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جسم اکثر اسے مدد کی پکار کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ کی نیند مسائل کا شکار ہے اور آپ کو بے خوابی کی شکایت ہو رہی ہے تو یہ جسم اور ذہن کے تناؤ کا شکار ہونے کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا جسم تناؤ کے سبب بننے والے ہارمون کی شرح کو کم کر دیتا ہے۔ جب ہم تناؤ کا شکار ہوتے ہیں تو ہارمون کی شرح کم نہیں ہوتی، جس سے بے خوابی کی شکایت پیدا ہوتی ہے۔ ایسا ہونے سے جسم اپنی مرمت خود کرنے سے قاصر ہوتا ہے اور متعدد امراض کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ مناسب نیند لینے کے بعد بھی دن میں خود کو تھکن کا شکار محسوس کر رہے ہیں تو یہ آپ کے تھائرائیڈ میں مسئلے کا اشارہ دیتی ہے۔ اس خرابی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جسم بغیر کسی ضرورت کے بھی تمام تر توانائی ایک ساتھ استعمال کر رہا ہے۔ یہ مسئلہ آپ کے جسم کو گرانے کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے معمول کا کام کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بے حد ضروری ہو جاتا ہے۔ چائنا اور بھارت میں بیک وقت کام کرنے والے ریسرچ پلیٹ فارم ہورون رپورٹ نے دنیا بھر میں ارب پتی افراد سے متعلق اپنی تازہ ترین فہرست جاری کر دی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ 2020 میں کورونا وبا کے باوجود چائنا میں ارب پتی افراد کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، جو اس وقت 1058 ہو چکی ہے۔ ہورون گلوبل رچ لسٹ 2021 نامی اس فہرست کے مطابق چائنا میں صرف ایک سال کے دوران ارب پتی افراد کی تعداد میں 260 اضافہ ہوا۔ اسی عرصے میں امریکی ارب پتی افراد کی تعداد میں 70 اضافے کے ساتھ 696 ہو چکی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ ہورون گلوبل رچ لسٹ میں چائنا گزشتہ چند سال سے امریکہ کو مسلسل پیچھے چھوڑتا آ رہا ہے۔ یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہورون گلوبل رچ لسٹ میں ہر اس شخص کو ارب پتی شمار کیا جاتا ہے جس کے ذاتی اثاثوں کی مالیت کم از کم 1 ارب امریکی ڈالر کے مساوی یا اس سے زیادہ ہو۔ تازہ فہرست کے مطابق سر دست پوری دنیا میں 3228 ارب پتی موجود ہیں۔ عالمی کورونا وبا کے باوجود دنیا بھر میں ارب پتی افراد کی دولت میں 3500 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ اس وقت ارب پتیوں کی مجموعی عالمی دولت 14700 ارب ڈالر ہو چکی ہے۔ یہ اضافہ پچھلے سال کے مقابلے میں 32%، جو ایک ریکارڈ بھی ہے۔
تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔